کام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کام کرنے کے ہاتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور چلنے کے لیے ٹانگیں قدم اللہ دیتے ہیں، اور پھر انسانوں کے رہنے کی، کھانے پینے کی ضرورتیں سب اللہ دیتے ہیں۔ کوئی نعمت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ کتنی لاکھوں نعمتیں دنیا میں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ پھر انسان کو کس لیے بنایا؟ نیک عمل کے لیے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں ہر انسان کو ماں نہیں بناتی، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ جب جسم بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس بچے کے جسم کے لیے روح لے جاؤ، ماں کے پیٹ میں اس کے جسم میں ڈال دو۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتہ روح لا کر ماں کے پیٹ میں بچے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو اب اس کے بعد بولنے کی زبان، بات کرنے کی طاقت اللہ دیتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر انسانوں کی عادتیں ہیں کھانے پینے کی، تو کھانے پینے کی سب نعمتیں اللہ کے حکم سے بنتی ہیں، اللہ کے حکم سے سب نعمتیں۔ کتنی لاکھوں نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ کے حکم سے بنتی ہیں۔ انسانوں کو کس لیے بنایا؟ اس کے لیے پیغمبر بھیجے۔ تو قرآن میں ہی فرما دیا کہ انسانوں کو دنیا میں صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، اسبابوں کے لیے نہیں۔ ہر انسان کے کھانے پینے رہنے کے اسباب سب اللہ بنا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کس لیے بنایا؟ تو یہ بتایا کہ انسان کو عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ وہ عبادت کیسے کرنی ہے اس کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا، مال اسباب کے لیے نہیں بنایا۔ تو عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو عبادت بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ تو پیغمبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں اللہ تعالیٰ بچپن سے نور بھر دیتے ہیں، دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ بچپن سے پیغمبر ہر وقت اللہ کے رضا کا عمل کرتا ہے، غلط بات نہیں بولتا، غلط کام نہیں کرتا۔ جب پیغمبر کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ فرشتے کو حکم دے کر بھیجتے ہیں کہ اس پیغمبر سے کہو کہ سارے لوگوں کو یہ عمل سکھلا۔ تو سارے پیغمبروں کا پہلا عمل کلمہ ہے، اور ساروں کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے پیغمبر اس کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ کلمے کا آخری حصہ اس پیغمبر کی صفت کا بیان ہوتا ہے، اس لیے آخری پیغمبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کا حال کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ مکہ کے قریب رہتے تھے، لوگوں کو نیک عمل سکھلاتے تھے۔ اب وہ فوت ہوتے رہے۔ جب سارے نیک لوگ فوت ہو گئے
تو لوگوں نے سوچا کہ ان نیک لوگوں کے سامنے ہونے سے ہم نیک عمل کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لیں، تو جیسے ان کے پاس اللہ کی عبادت کے عمل کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ انہوں نے بت بنائے تھے، نیک لوگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی صورت بنائی۔ اب وہ لوگ تو سب ان نیک لوگوں کے کئی سو بت بیت اللہ کے پاس بھی رکھ دیے تھے، وہاں بھی نیک لوگ تھے، لیکن شیطان دشمن ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تمہارے باپ دادے یہاں بیت اللہ میں آ کر ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ شیطانی اثر سے سب لوگ بیت اللہ کے پاس جو نیک لوگوں کی شکل کے بت رکھے ہوئے تھے سب آ کر وہاں ان کے سجدے کرنے لگ گئے۔ بیت اللہ کے پاس بھی گناہ شروع ہو گیا۔ تو جب لوگ نیک عمل چھوڑ کر گناہ میں ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ کا حال آتا یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد تھوڑے وقت کے بعد والد فوت ہو گئے۔ اسباب والد بناتا ہے وہ فوت ہو گئے، لیکن پیغمبروں کے دل میں اللہ تعالیٰ دل میں نور کامل بھر دیتے ہیں کہ سب کو اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے پیغمبر بچپن سے بھی دل میں نور بڑا ہوتا ہے، اللہ کے رضا کے عمل کرتے۔ اب جب آپ کی اتنی عمر ہو گئی خدمت کے کام کر سکتے ہیں تو آپ جن کی خدمت کی ضرورت ہوتی اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کے کام کرتے۔ کوئی یتیم بچہ ہے والد فوت ہو گیا، اس یتیم بچے کے سارے ضرورت کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ کوئی بوڑھا ہو گیا کام نہیں کر سکتا اور اس کی اولاد کوئی نہیں، یا اولاد ہے وہ کہیں چلی گئی یا کچھ حال ہے، ان بوڑھوں کی خدمت بھی آپ کرتے۔ کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، آپ اس بیمار کی بھی خدمت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو بچپن سے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، خدمت کام بھی اللہ کے رضا کے لیے۔ تو آپ کی خدمت کے کاموں کو دیکھ کر ساری بستی والے کہنے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، بڑی خدمتوں کے کام کرتے ہیں، آپ اللہ کے رضا کے لیے خدمت کے کام کرتے اور جو اللہ کے رضا کے اعمال دل میں تھے ان عملوں کو کرتے۔ تب اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ نیک عمل فوت ہو گئے، تو لوگوں نے سوچا کہ ان نیک عملوں کے پاس بیٹھ کر ہم عمل کرتے تھے، اب ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لیں، ان کے پاس اسی طرح عمل کریں جیسے ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ معلوم رہتا ہے کہ بیت اللہ میں 360 نیک لوگوں کے شکل بنا کر رکھ دی ہے۔ بیت اللہ میں بھی آتے تو اللہ کے رضا کے عمل کرتے، لیکن بعد میں شیطان دشمن ہے، اس نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ تمہارے باپ دادے ان بتوں کے سجدے کرتے تھے۔ اب لوگ بیت اللہ میں آ کر بتوں جو نیک لوگوں کے شکل کے رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے سجدے کرنے لگ گئے۔
بیت اللہ میں بھی گناہ کے کام شروع ہو گئے. تو اللہ بڑے مہربان ہے، جب لوگ گناہ میں ہو جاتے تھے اللہ پیغمبر بھیجتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا. آپ کہا رہتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد والد فوت ہو گئے تھے، اسباب کوئی نہیں تھے، لیکن پیغمبر تو ہر وقت نیک عمل کرتا. حکم آنے سے پہلے آپ خدمت کے کام بہت کرتے. کوئی بوڑھا ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، خدمت کی حاجت ہے، آپ اس بوڑھے کی بھی خدمت کرتے. کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کے حال میں اس کا کوئی خدمت والا نہیں، آپ بیماروں کی خدمت کرتے. کوئی بچہ یتیم ہے، والد فوت ہو گیا، اس بچے کے کوئی ضرورت کی خدمتیں نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی بھی خدمت کا کام کرتے. اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو دیکھ کر سارے بستی والے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، بڑی خدمتیں کرتے ہیں. اب اللہ کا حکم آپ پر آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس وقت کا حال یہ تھا کہ کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے، بیت اللہ کے قریب رہتے تھے. جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے سوچا ان نیک لوگوں سے نیک عمل سیکھتے، ان کے پاس نیک عمل کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لو اور پھر ان کی زندگی میں جیسے عمل کرتے تھے ویسے کرو. غالباً 360 نیک لوگوں کے بت بنا کر بیت اللہ کے پاس رکھ دیے، لیکن عبادت اللہ کی کرتے جیسے ان نیک لوگوں کے سامنے. شیطان دشمن ہے، بعد والی جو اولادیں تھے ان کے دلوں میں ڈال دیا تمہارے باپ دادے ان بتوں کے سجدے کرتے تھے. اب لوگ بیت اللہ کے پاس نیک لوگوں کی غالباً 360 شکل کی بت رکھی ہوئی تھے، بیت اللہ میں جاتے تو ان بتوں کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتے. جو بیت اللہ رحمت کی جگہ تھی وہاں گناہ شروع کر دیا. تو اللہ بڑے مہربان ہیں، جب لوگ گناہ میں ہو جاتے تو اللہ پیغمبر بھیجتے. تو اللہ نے ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے پیدا ہونے کے تھوڑے وقت کے بعد والد فوت ہو گئے، آپ یتیم تھے. لیکن پیغمبروں کے دل میں اللہ تعالیٰ بچپن سے نور بھر دیتے. تو جن کا دل میں نور بھرا ہوا ہو وہ ہر وقت نیک عمل کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یتیم بچہ ہے، والد فوت ہو گیا، اس کی خدمت کے کام کرتے. کوئی بوڑھا ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، یا اولاد کہیں چلی گئی، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، آپ بوڑھوں کی خدمت کرتے. یتیموں کی، بوڑھوں کی. کوئی بیمار ہو گیا، بیماری میں اس کی خدمت والا کوئی نہیں، آپ بیماروں کی خدمت اللہ کے رضا کے لیے کرتے. تو خدمت کے کام آپ اتنے کرتے تھے، لوگ کہنے لگ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے مرد ہیں، بڑی خدمتیں کرتے ہیں. اب جب آپ پر اللہ کا حکم آ گیا کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ جو موت سے کلمہ نہیں پڑھے گا مرتے ہی دوزخ کے عذاب میں جائے گا. آپ پر حکم آ گیا تو آپ نے پھر بیت اللہ کے پاس نیک لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لوگ بیت اللہ میں آ کر بتوں کے سجدے کرتے تھے.
تو آپ کلمے کی دعوت دیتے. کلمے کا معنی عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ. عبادت کیسی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں اس عبادت کو کرو. اب جو بھی کلمہ پڑھ لیتا وہ بیت اللہ میں جاتا تھا. عام لوگ تو نیک لوگوں کے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے سجدے کرتے. لیکن کلمے کا معنی یہ ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ. اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو عبادت بتائی وہ کرنی ہے. تو کلمہ پڑھنے والا تو بیت اللہ میں جا کر بت 360 رکھے ہوئے تھے، وہ کسی بت کا سجدہ نہیں کرتا تھا. اور عام لوگ بتوں کے سجدے کرتے تھے. جو سجدہ نہ کرتا اسے کہتے یہاں ان کے سامنے سجدہ کرو. تو کلمہ پڑھنے والا جب کسی سجدہ نہیں کرتا تو کلمہ پڑھنے والا سجدہ نہ کرتا تو کافر اسے مارتے کہ یہاں کیوں نہیں سجدہ کرتا ہمارے کہنے سے. یہ آتا ہے بعض کو اتنا مارا ان کے مارنے سے وہ فوت ہوگا. اور جو کلمہ پڑھ لیتا بیت اللہ کے پاس 360 بت نیک لوگوں کے رکھے ہوئے تھے، وہ سجدہ وہاں نہیں کرتا تھا. نماز پڑھتا، طواف کرتا. اور حج پر جو آتے تو ہر علاقے والے پوری جماعت ٹھہرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کو دعوت دیتے. تو ایک سال مدینے والے کو چھوڑے آئے، ان کو دعوت دی، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دوسرے سال حج پر کچھ زیادہ آئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور غالباً تیسرے سال مدینے والے کوئی 70 کے قریب آئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں والے سارے لوگ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلو. آپ نے فرمایا کہ میں تو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، جب تک اللہ کا حکم مکہ چھوڑنے کا نہ آئے تو میں مکہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمارے ساری بستی اور سارے علاقے کو کلمہ پڑھا. تو آپ نے کوئی صحابی ان کے ساتھ بھیج دیے. اس صحابی کے جانے سے مدینے والوں نے بھی اکثر نے کلمہ پڑھ لیا. اور پھر وہ جماعت بنا کر دوسری بستی میں جاتے، ان کو دعوت دیتے تو اکثر بستی میں لوگ اکثر کلمے پر آ گئے. اب مکے کے جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ دادے تو سب بتوں کے سجدے کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک رہا ہے بتوں سے، ان کو قتل کر دینا چاہیے. انہیں سوچا کہ سارے قبیلے سے قاتل مقرر کیے جائیں، سارے قبیلے والے قاتل بنیں گے تو ان کے رشتے دار سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو تب تقریباً 100 سے کچھ کم قتل کے لیے آپ کے بستی کے باہر لائن بنا کر بیٹھ کر اب نکلیں گے، قتل کریں گے. جب انہوں نے قتل کی ترتیب بنا دی تو اللہ نے حکم بھیج دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. آپ سے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے. آپ رات کو نکلے، ذکر کرتے ہوئے مٹی اٹھا کر پھینکی، اللہ نے وہ مٹی سب کی آنکھوں میں ڈال دی اور سارے آنکھوں کو ملنے لگ گئے اور آپ نکل کر مدینے پہنچ گئے.
مدینے کا ماحول دین کا تھا، تو اس لیے آپ نے مشورہ کیا کہ اب ساری بستیوں کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے، کیونکہ جو موت تک کلمہ نہیں پڑھے گا اللہ کی رضا کلمے میں ہے، جو موت تک کلمہ نہیں پڑھے گا مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے پھر مدینے کے صحابہ جماعت بنا کر بستیوں میں جاتے اور ان کو کلمے کی دعوت دیتے، اکثر بستیاں کلمہ پڑھ لیتے، اور جو کلمہ نہ پڑھتا تو اسے کہتے کہ اس بستی میں تم نہیں رہ سکتے، جب کلمہ نہیں پڑھتے اسے کہتے نکل جاؤ یہاں سے۔ جو کلمہ نہ پڑھتے ان کو نکال دیتے۔ تو اس طرح مدینے کے لیے کی کافی بستیاں بھی کلمے اور نماز پر آ گئی۔ مکے میں بھی خبر پہنچ گئی کہ مدینے والے تو سارے لوگ، مدینے والے اور علاقے والے ان کے کلمے پر آ گئے، باپ دادے کے بتوں کو چھوڑ دیا، لہذا فوج بنا کر ان کو قتل کرنا چاہیے۔ کافر شیطان نے دل میں ڈالا، مکے والے فوج بنا کر آ گئے۔ آپ تک خبر پہنچ گئی کہ مکے والے فوج لے آئے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ فوج مدینے میں نہ آئے، جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہیں جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو غالباً کوئی 360 صحابہ تیار ہو گئے۔ جہاں مکے والوں کا لشکر تھا قریب پہنچ کر رات کو ٹھہر گیا اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ مکے والے قتل کرنے کے لیے آ گئے، آپ ہماری حفاظت فرمائیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے جانتے تھے سب کام اللہ کرتے ہیں۔ رات کو دعائیں مانگتے، جب سورج نکلنے کے بعد لڑائی کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دعا پر کئی فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیتے۔ کافر بھی دیکھتے کہ آسمانوں سے بھی فوج ان کی مدد کے لیے آ رہی۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 3 منٹ لڑائی کے بعد کافر بھاگ جاتے تھے، سامان چھوڑ جاتے تھے۔ تقریباً 3 منٹ، 4 منٹ یا 5 منٹ لڑائی شروع ہونے کے بعد سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ تو بس یہ بھی اکثر کلمہ پڑھنے پر آ جاتے، اور جو کلمہ نہ پڑھتا اسے کہتے اس بستی میں تو بہت رہیں گے جو کلمہ پڑھے، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ کہیں اور جگہ چلے جائیں، ان کو نکال دیتے۔ ساری بستیاں کلمے پر آ گئی، جو کلمہ نہ پڑھے اسے بستی سے نکال دیتے تھے۔ پھر حال آتا ہے کہ بعض بستی والوں نے یہ سوچا کہ ہم کلمہ نہ پڑھیں تو ہمیں نکال دیں گے، لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ لیں۔ دل سے نہیں مانتے، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بھی کلمہ والے بن گئے، وہ کلمہ پڑھ لیتے، اور ظہر اور عصر کی نماز میں سورج کی روشنی ہوتی تھی تو اس وقت بھی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مغرب عشاء صبح میں پوری روشنی نہیں ہوتی تھی، اس وقت مسجد میں نہیں آتے تھے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ جو کلمے کو دل سے نہیں مانتے، بستی میں رہنے کے لیے کلمہ پڑھنے لگ گئے ہیں اور ظہر عصر کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے، یہ منافق ہیں۔ جو دل سے نہیں مانتے، دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی مرتے ہی دوزخ کے عذاب میں جائیں گے، کیونکہ کلمہ پڑھنا دل سے حق مان کر، نماز پڑھنا ہے اللہ کا حکم مان کر، تو اس وقت برکتیں آتی ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھنے لگ جائے
اور زور اثر میں نمازوں میں کھڑے ہوتے رہے تو اللہ کو حکم آ گیا یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، یہ بھی مرضی ہی دوزخ کے عذاب میں جائے گا۔ کیونکہ اصل حق یہ ہے کہ دل سے حق مان کر کلمہ پڑھنا، پھر اللہ کے حکم کو حق مان کر نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ان عملوں کو جو کرے گا اس پر جنت کی نعمتیں ملیں گی کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو اور پھر یہ بھی آپ نے طے کر دیا کہ ساری دنیا میں جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے آپ نے حج کے موقع پر فرما دیا اب ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرو۔ اس آتا ہے کہ صحابہ پھر ہر سال 4 مہینے یا 6 مہینے جس ملک کا مشرق ہو جاتا وہاں جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے، جو کلمہ پڑھ رہے تھے ان کو پھر سنتے بھی سکھلاتے، اور جن کی فوج ہوتی وہ کہتے ہم تم سے لڑائی کریں گے، تو لڑائی کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 2-3 منٹ لڑائی کے بعد وہ بھاگ جاتے، سامان بھی چھوڑ جاتے۔ صحابہ سے جو کافر لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو تقریباً 3-4 منٹ بعد پھر بھاگ جاتے، سامان چھوڑ جاتے۔ اور جو کلمہ پڑھ لیتے صحابہ ان کو پھر نمازیں سنتے سکھلاتے، اور ان کو بھی کہتے کہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کافر کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے صحابہ سے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نام تابعین کہتے ہیں، اور تابعین بھی پھر ہر سال 4 مہینے یا کم و بیش مشورے سے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ تو بعض واقعہ آتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ اگر کوئی پوری جماعت تیار نہ ہوتی وہ اکیلے بھی کافروں کے ملک میں چلے جاتے، ان کو کلمہ پڑھاتے۔ ایک کافروں کے ملک میں ایک صحابی اکیلے آئے، موت تک ان کو کلمہ پڑھاتے رہے، پھر فوت ہو گئے۔ تو ان کلمہ پڑھنے والوں نے ان کی قبر بنا دی، اس قبر پر لکھ دیا کہ یہ صحابی تھے اور آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے، سنتے پڑھاتے۔ اکثر جب جماعت بن کر جاتے لیکن بعض موقع پر جماعت میں تیار ہوتی تو صحابہ کوئی اکیلے بھی کافر کے ملک میں جا کر ان کو کلمہ پڑھاتے، اور جو کلمہ پڑھ رہے ان کو بھی کہتے کہ ہر سال 4 مہینے کے 40 دن کی جماعت بنا کر کافر کو کلمہ پڑھاؤ۔ تو پھر وہ تابعین بھی ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ تو اس طرح ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے اور تابعین کی محنت سے۔ تو حدیث میں فرما دیا جو جن حضرات کے مطابق اعمال کی کوشش کرے گا قیامت میں اس جماعت میں اللہ شامل کر دیں گے۔ تو اعلیٰ جماعت صحابہ کی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں جو مشورہ ہو جاتا جانے کا اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اور اپنے مقام پر بھی ہر ایک کو سنت اعمال کا پابند بناتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا بولنے لگتا اس سے پہلے بسم اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ یاد کراتے۔ جب بچہ اس کو یاد کر لیتا تو اسے کہتے جب تک چارپائی پر لیٹے رہو اس کلمے کو پڑھتے رہو۔ تو بچوں کو بھی کلمہ بچپن میں یاد کرا دیتے، اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تھے پھر جو استاد نمازیں سکھلاتا قرآن پڑھاتا سنتے سکھلاتا اس کے پاس اسے عالم بنانے کے لیے شروع کر دیتے۔ تو صحابہ اور تابعین کا حال یہی تھا کہ خود بھی ہر سنت تقاضے پر کوشش کرنا، اپنے بچوں کو بھی
سنتوں پر قائم کرنا، اور تابعین جو صحابہ کے ذریعے سے کلمہ پر آ جاتے وہ بھی ان کی ترتیب پر کرتے، ہر سنت پر عمل کرنا، بچوں کو بھی سنتوں پر تیار کرنا، کہیں کوئی کافر ملے تو اسے کلمہ پڑھانا، کیونکہ جو کفر پر مرے گا دوزخ میں جائے گا۔ آپ نے فرما دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ نے صحابہ سے فرما دیا کہ ساری دنیا والوں پر رحم کرو، انہیں کلمہ پڑھاؤ تو اللہ کی بڑی رحمتیں آپ پر آئیں گی۔ تو یہ سن کر پھر صحابہ ہر سال 4 مہینے یا 6 مہینے جس ملک کا مشرق ہو جاتا اس میں جاتے تھے، اکثر تو جماعت بن کر۔ بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی جماعت تیار نہ ہو وہ اکیلے بھی کافر کے ملک میں چلے جاتے، وہاں ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے۔ بعض صحابہ اکیلے بھی ملکوں میں جا کر کافر کو کلمہ پڑھا۔ تو اصل یہ ہے کہ ساری دنیا میں لوگ کلمے پر آئے صحابہ کی محنت سے، اور صحابہ کے ذریعے سے جو کلمہ پڑھتے وہ بھی ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ تو حدیث میں آپ نے فرما دیا جو جن حضرات کی ترتیب پر اعمال کرے گا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو صحابہ کے طریقے پر ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی کس کس کی نیت ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کرے۔ اکثر کی نیت ہے، باقی جو ساتھی چلے کے لیے آیا صحابہ کی ترتیب کی نیت کرتا ہے کہ ابھی 4 مہینے لگا کر جاؤں گا، وہ کھڑے ہو جائیں جو آئے تھے چلے کے لیے، لیکن صحابہ کے طریقے پر آنے کے لیے 4 مہینے لگا کر جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو چلے کے لیے آئے تھے اب صحابہ کے طریقے پر آنے کے لیے 4 مہینے لگانے کی کوشش کریں گے۔ باقی تشکیل جہاں ہو وہاں سب کو سنت اعمال پر تیار کرنا، جو چلے کے لیے تیار ہو جائے ان کی جماعت بنانا، 4 میں کہیں کی تیار ہو جائے ان کی جماعت بنانا، جو 4 مہینے کے لیے تیاری نہ کر سکے تو انہیں کہے کہ 3 دن کی جماعت بنا کر 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، ثواب پورے مہینے کا ہوگا۔ تو اب اس طرح جماعتیں کون کون بنائے گا؟ سب کی نیت ہے اللہ قبول فرمائے، اس کے لیے دعائیں بھی مانگنا کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی کوئی مشکل ہو تو دعا مانگنے سے اللہ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ صحابہ کا آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں گئے اور جس بستی میں جاتے انہیں کلمہ پڑھاتے، سنتے سکھلاتے، تو وہ جہاں سفر کر رہے تھے آگے دریا تھا، تو کافر نے سوچا کہ یہ لشکر ساری بستی میں والوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، دریا سے آگے نہ جا سکے، اس لیے ساری کشتیاں دوسرے کنارے پر کر دو۔ انہوں نے جا کر کہا کہ ایک لشکر آ رہا، وہ دریا سے آگے نہ جا سکے، تم سب دوسرے کنارے پر جاؤ۔ اب صحابہ جب وہاں پہنچے کشتی کوئی نہیں، تو صحابہ کی توجہ تو اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ ہر کام اللہ کرتے ہیں۔ امیر نے کہا یہ دریا ہمیں آگے جانے سے روکے گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا وہ عمل کرو، وہ عمل کیا۔ پھر دعا مانگی، جو دعا مانگنی تھی آخری عادت مانگی کہ اللہ ہمیں دریا سے پار کر دے۔ صحابہ کا دل تھا کہ ہر کام اللہ کرتے ہیں، اسباب نہ ہوں تو بھی اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا پر یہ کر دیا، جب پانی میں چلنے لگے تو پانی پاؤں کے نیچے لگتا تھا، اوپر نہیں آتا تھا۔ جیسے زمین پر چلتے ہیں پاؤں کے نیچے مٹی لگتی ہے، اوپر نہیں آتی،
اللہ نے ان کے عمل سے پانی کا حل وہ کر دیا، سب اوپر چل کر دریا سے پار۔ کافر کہنے لگے کہ آدمی تو ڈوبتا ہے، یہ ڈوب نہیں رہے۔ وہ کہنے لگے یہ جن ہے، آدمی نہیں ہے۔ کہ بھائی یہ واقعہ ہے کہ جو سنت اعمال اعلیٰ کرے تو کتنی رکاوٹ بن جائے، تکلیف بن جائے، اللہ سنت اعمال کی برکت سے اس تکلیف میں آسانی کی حالت کر دیتے ہیں سنت اعمال سے۔ تو صحابہ کے طریقے پر ہر سال 4 مہینے 6 مہینے لگانے کی کس کس کی نیت ہے؟ سب کی نیت ہے۔ جو چلی کے لیے آیا ہے وہ بھی ارادہ کرتا ہے کہ 4 مہینے لگا کر جاؤں گا، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں جو آئے تھے چلے کے لیے۔ لیکن صحابہ کے طریقے پر آنے کے لیے ابھی 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ اور چلنے کے لیے آئے تھے 4 مہینے کے لیے، ہمیں اعمال کے لیے قبول فرما۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں گے۔ بس دعا سب مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت صحابہ کے طریقے پر سنت اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اب نماز کی ترتیب بنا کر سب بیٹھے۔ غروب 5:12 پر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، پھر جماعت ہوگی، پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی بیان ہوگا۔